الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآخر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سب سے پہلو پہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو. معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ صرف ایک ہی نہیں ہے بلکہ دو ہے. ایک تو یہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ کروں گا اگر وقت رہا تو. حمد و ثنا اور تعریف کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو توحید اور رسالت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اور تمام عبادات کو اگر آپ دیکھیں گے تو تمام کے تمام عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر نازل کیا ہے. لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے مجھے آسمان پر بلایا اور بلا کر نماز ادا کی. یہ نماز ہے. چاہے آپ زکوٰۃ لے لیں یا حج لے لیں یا دیگر ارکان لے لیں، جب اس کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اس کو نازل کیا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے نماز. اب نماز ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹائم پورا کرنا ہے اور چلے جانا ہے اور کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 80 سے زائد مقامات پر نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ نماز ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو. کسی بھی آیت کو پڑھیے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ 80 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا. تمام عبادتوں میں رخصت ہے، لیکن کیا نماز میں رخصت ہے؟ جی نہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ جہاں تک ہے، آپ کے پاس استطاعت اگر ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو آپ حج کریں. اگر روزے کا مسئلہ ہے تو روزے میں بھی اللہ رب العالمین نے چھوٹ دیا ہے. لیکن جہاں تک نماز کی بات ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام کے تمام لوگوں کو نماز ادا کرنا ہے، چاہے وہ بیمار میں کیوں نہ ہو. نماز ادا کرنا ہے، نماز میں رخصت ہے ہی نہیں. اور
یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو تم اگر 4 رکعت نماز نہیں ادا کر سکتے ہو، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، اگر آپ 4 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم تم 2 رکعت نماز ادا کرو. لیکن کیا معاف ہے؟ نہیں. اسی طرح سے جنگ کی حالت میں دشمنوں کا خوف، دشمن ہو سکتا ہو کہ حملہ آور ہو جائے، تیر مار دے یا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی رخصت نہیں دیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا کہ ایک جماعت تم میں سے ایک جماعت نماز ادا کرے اور ایک جماعت دشمنوں کے ساتھ لڑے، اور جب یہ جماعت نماز ادا کر چکی ہو تو یہ جماعت پھر جا کے پیچھے کھڑے ہو جائے اور پھر وہ جماعت آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرے. لیکن کیا جنگ کی حالت میں معاف ہے؟ نہیں. نہ سفر کی حالت میں نماز معاف ہے اور نہ جنگ کی حالت میں معاف ہے، نہ بیماری کی حالت میں معاف ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف ہے ہی نہیں. اور دیکھیے سب سے پوائنٹ کی بات ذہن میں بٹھائیے، شاید ہو سکتا ہو کہ بہت سارے عالم نے خطبے میں چڑھ کر بولے بھی ہوں گے، ہر خطبے میں سنے بھی ہوں گے، لیکن ذہن پہ نہیں رکھے ہیں. پڑھائی یا کسی بھی چیز کے مسئلے پر اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ آپ اگر یہ کام نہ کرے تو آپ مارو اپنے بچے کو. لیکن جہاں تک نماز کا مسئلہ آیا تو کہا کہ 7 سال کی عمر پر جب پہنچ جائے تو تم اسے نماز کا حکم دو، لیکن جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو تم اس کو مارو، مسجد کی طرف لے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام عبادتوں میں اگر سب سے افضل عبادت کوئی ہے تو نماز ہے. اسی لیے تو مارنے کا حکم ہے، اسی لیے تو ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے. لیکن ہمارا بچہ اگر کام نہ کرے، ہمارا بچہ کہیں پر نہ جائے، ہمارے مطابق نہ چلے تو ہم اس کو مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر دے، شریعت کے حساب سے اپنے آپ کو نہ چلائے، نماز نہ پڑھے، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو گریز کرے، پھر بھی ہم دنیا پہ چلتے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے زمی ٹلس زما ٹلس بندہ نمی ٹلس. کچھ بھی ہو جائے انسان ہلنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی آیتوں کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہلنے والے نہیں ہیں. آسمان کانپ جائے، زمین تھر تھرا جائے، لیکن انسان یہ ہے کہ انسان ہلنے والا نہیں ہے. معزز سامعین اکرام، اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز میں کچھ بھی چیزیں نہ ملتی ہو، ہماری یہ عقل یہ کہتی ہے. لیکن جب قرآن اور احادیث کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا نماز ہی وہ عبادت ہے جو تمام کے تمام چیزوں کو آپ کے پاس مہیا کر سکتی ہے، تمام کے تمام چیزوں کو. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے گھر میں جاتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھل فروٹ تمام کے تمام چیزیں سجایا ہوا ہے، کھانا پانی ہر چیز، جبکہ ایسے جگہ پر گھر بنائی ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام، نہ وہاں پر پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی بھی چیز، پھل فروٹ وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا. تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں قالت یا مریم انا لکی ھذا، یہ قرآن کی آیت ہے. پوچھتے ہیں مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام، قالت یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم علیہ السلام یہ کھانا پھل فروٹ یہ تمام چیزیں کس نے پہنچایا؟ صرف میں یہاں آتا ہوں، اس کے علاوہ کون آتا ہے کہ تمہیں یہاں پہنچا کر جاتا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے جانب سے. اب سوچئے یہی عبادت، یہی نماز پڑھنے کی وجہ سے، یہی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، صحابہ کو، نبیوں کو،
تمام کے تمام چیزیں دیا، کیا ہمیں اللہ رب العالمین وہی اللہ رب العالمین ہے جو 1450 سال پہلے تھا اور آج بھی وہی اللہ رب العالمین ہے، کیا ہم نہیں دے سکتا ہے؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس کی عبادت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اے نبی، تم کو ہم نے اس لیے دنیا پر بھیجا ہے تاکہ تم عبادت خود کرنا میری، اور اس کے ساتھ ساتھ میری عبادت کرتے ہوئے تم کیا کرنا، اپنے قوم کو بھی حکم دینا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ اللہ رب العالمین نے جن کو بھی وحی کیا ہے، سب سے پہلے حکم یہی دیا ہے کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تم نماز ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی حکم دو۔ آپ چاہے کسی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا لے لیجئے، مریم علیہ السلام کہ ایک اولاد پیدا ہوتا ہے بغیر باپ کا، اور عورتوں میں یہ خصوصاً ہوتا ہے کہ جب مرد نہیں ہوتے ہیں، شوہر نہیں ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر چڑھانے کے کام کرتے ہیں، عورتیں چڑھانے کی کام کرتی ہیں اکثر و بیشتر۔ اب ہوا ایسا کہ مریم علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے عورتیں گئی اور کہا کہ بغیر باپ کے کیسے اولاد ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے سکھایا کہ جب تم سے کوئی بھی سوال پوچھے تو تم اس کے طرف اشارہ کر دو اور کہو کہ اللہ رب العالمین نے کس لیے بھیجا، تم ان بچے سے ہی پوچھو۔ تو مریم علیہ السلام کے اولاد خود ہی جواب دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کس لیے بھیجا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کس لیے بھیجا، سنو، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو حکم دوں۔ کس بات کا حکم دوں؟ کس بات کا حکم دوں؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دوں، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دوں، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اس بات کو میں گواہی دیتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، نماز میں کون سی چیزیں نہیں ہیں؟ کون سی چیزیں نہیں ملتی ہیں؟ ایک تو بتا دیجئے۔ لیکن ہماری کوتاہی، غفلت، سستی، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں آذان کا وقت آتا تھا تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری بستروں پہ آگ لگ گئی ہو، یا کوئی بچھو ڈنگ مار رہا ہو، گھس گیا ہو ہمارے گھر یہ اس میں بستر میں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کوئی ایسا انسان ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی پردھان منتری ہے، سرکار ہے جو یہ بات کہہ دے کہ میں تمہیں کامیاب کر دیتا ہوں؟ کوئی ہے دنیا کے اندر؟ نہیں۔ لیکن ہمارا رب وہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے صرف دنیا کے اندر نہیں، دنیا اور آسمان، آخرت، تمام چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ تم کامیابی کے لیے آؤ، اگر کامیابی لینا ہے تو مجھ سے کامیابی لو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا اعلان۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نماز آذان جب ہوگی تو شیطان بھی ہمیں بہکاوے میں ڈالے گا اور ہم بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے، یا تو موبائل پہ لگے ہوئے رہیں گے، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے تو ایسے آئیں گے لگ رہا ہے کہ کسی نے دھکا مار کر مسجد میں بھیجا ہو، چلو بھائی نماز ادا کر لینا، ڈیوٹی ہے پورا تو کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کہا کل قیامت کا دن ہوگا اور پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس پاداش میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ جہنم جب ڈالا جائے گا تو ہم کہیں گے اللہ رب العالمین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کس حال میں ہم اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ میں نے کہا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔
آپ جو چیز بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے کانٹیکٹ کرائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اور آپ لوگوں کو یہ واقعہ معلوم بھی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین میں تیرا قریبی بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز کے ذریعے سے میرا ذکر کرو تو میرا قریبی بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں تیرا قریبی کیسے بنوں تو اللہ یہ جواب دے، اور ہم کہے کہ صرف نماز ایک وقت کا پڑھے اور سستی کاہلی کرے اور کوئی دھکا مار کے لائے اور بس مسجد میں گھسا دے، 5 وقتہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وقت پر پڑھے یا نہ پڑھے چلے جائے اور اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ 2 ٹاپک پہ بات کروں گا، اگر اس پہ بھی بات کروں گا تو اس پہ بھی ٹائم لگے گا، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا کم سے کم 5 منٹ۔ تو نماز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کو دھیان سے ادا کیجیے، جس طرح سے اللہ سے لو لگانا چاہیے، لیکن ہمارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ذہن موبائل پہ ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ذہن بزنس پہ ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، ہمارا ذہن کہیں دوسری جگہ پہ ہے۔ نماز ایسے ہوتی ہے؟ نہیں، نماز اس کو کہا جاتا ہے جس طرح سے مان لیجئے آپ کورٹ پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو بری بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں پاک ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا دیے، میں پاک ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے۔ اب آپ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام کے تمام چیزوں سے بری ہو کر اللہ تیرے سے میں لو لگا لیا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ موبائلوں میں، بزنس میں، ادھر ادھر تمام چیزیں سوچتے رہتے ہیں، پھر کیا ہماری عبادت قابل قبول ہوگی؟ نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ کیا واقعہ؟ کہ ایک غریب آدمی تھا، ان کے پاس پیسے ویسے زیادہ نہیں تھے، تو وہ آدمی دمشق سے زیدان کی طرف سواری لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک ڈاکو آیا اور کہا کہ آدمی تو دمشق سے زیدان کی طرف جا رہا ہے نا؟ کہا جی میں جاتا ہوں۔ کہا اگر تم جاتے ہو تو تم کو ہر روز کتنے پیسے ملتے ہیں؟ فور ایگزامپل مان لیجئے 1 روپیہ ملتا ہے، تو کہا کہ تم کو 1 روپے کی جگہ ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے، تم مجھے اس راستے سے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے گھومتے ہوئے چلو۔ جیسے فور ایگزامپل مان لیجئے کہ یہ بھٹکل کا راستہ ہے، اگر کوئی انسان اس راستے کو چھوڑ کر کہے کہ آپ ادھر سے گھماتے ہوئے ایسے لے کے چلو، تو آپ کے ذہن میں بھی یہ کھٹک رہا ہوگا کہ شاید یہ راستہ سیدھا تھا، ادھر اتنا گھما کر کیوں لے جا رہا ہے؟ تو وہ سواری جو آدمی لے کر جاتا تھا اس کے ذہن میں بھی ایسی ہی بات آیا، اور وہ کہا کہ یہ راستہ جو میں آپ کو لے جا رہا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، اس لیے اسی راستے سے مجھے جانا ہے، اس راستے سے نہیں جانا۔ کہا دیکھو میں ایک سواری کو بھی بیٹھنے نہیں دوں گا، صرف میں اکیلا بیٹھوں گا، اور تمہیں اتنی جگہ کا صرف 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں 1 روپے کی جگہ پہ، تو تم مجھے اس راستے سے کیوں نہیں لے جاؤ گے میرے مرضی کے مطابق؟ کہا ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں تو میں چلیے اسی راستے سے لے کر جاتا ہوں۔ وہ سواری والا اس ڈاکو کو سواری پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ڈاکو کے مرضی کے مطابق اپنی سواری لے کر چلتا بنا۔ جب راستے سے چلنے لگا تو بائبان جنگلوں میں لے کر گھس گیا وہ ڈاکو، اور کہا کہ اے آدمی میں ڈاکو ہوں، تو بتا کہ تجھے کیا چاہیے؟ صرف تجھے میں 1 مہلت دوں گا اور یہیں پر دوں گا، اس کے علاوہ تجھے مہلت دینے والا نہیں ہوں، تجھے کیا چاہیے بول دے صرف۔ وہ آدمی سواری والا جو دمشق سے زیدان کی طرف لے جایا کرتا تھا، وہ آدمی رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی بچے نہیں ہیں تاکہ میرے بیوی بال بچے کو سنبھال سکے، میرے پاس صرف بچیاں ہیں، اب اس کو کون سنبھالے گا، کون دیکھ بھال کرے گا، ان کے دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ میں ان پیسوں کو لے جاتا تھا اور کھلاتا تھا، اور تو مجھے مار دے گا تو میرے بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ وہ آدمی رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ اس نے کہا رو مت،
تجھے میں کہہ دیا کہ تجھے جو چیز مانگنا ہو بس ایک ہی چیز یہی پر مانگ لے، تجھے میں دینے کو تیار ہوں اور اس کے بعد میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے جو مانگنے کا رہے گا میں اللہ رب العالمین سے مانگ لوں گا۔ وہ آدمی نماز پڑھنے لگا اور گڑ گڑا کر رو رہا ہے، اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی میری آواز کو سننے والا نہیں ہے، میرے بیوی بال بچے کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین تیرے علاوہ میں کس سے پکاروں؟ تو اکیلا ہے، اے اللہ اگر تو میری آواز کو سن رہا ہے، اللہ رب العالمین تو اس مسئلے کا کوئی حل نکال دے۔ یہ آدمی سجدے کی حالت میں دعا کر رہا ہے اور نماز پڑھ ہی رہا ہے کہ ایک چیخ و پکار کی آواز آئی اس ڈاکو کی۔ جیسے ہی یہ سلام فوراً پھیر رہا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ فوراً پھیر کر دیکھ رہا ہے تو ایک سفید پوش انسان اس کی گردن کو اڑا کر لے جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی تعمیر۔ ہم عبادت تو کر کے دیکھیں، ہم اللہ رب العالمین سے لو لگا کر تو دیکھیں، ہم اللہ رب العالمین کو صحیح دل سے پکار کر کو دیکھیں، سچے دل سے پکار کر کے تو دیکھیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چاہے 5 وقت کی نماز کے لیے بلائے، چاہے 1 وقت کی نماز کے لیے بلائے، ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ معزز سامعین اکرام، شاید کے بعد بہت لمبی ہو جائے گی اور باتیں بہت زیادہ ہیں، اگر میں بتانے لگوں تو شاید کہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے ختم ہو جائیں، لیکن نماز کی اہمیت کے بارے میں باتیں ختم نہ ہو۔ تو سنیے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام مسائلوں کا حل ہے، تمام مسائلوں کا حل ہے۔ جس طرح سے آپ مان لیجئے فور ایگزامپل، راستے سے آپ گزرتے ہیں، ابھی یہ لباس پہن کر آیا ہوں، راستے سے جب گزرتا ہوں تو ادھر سے ایک تنکا، ادھر سے ایک تنکا، ادھر سے ایک تنکا آ کے کپڑے کو گندا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو کہیں پر بھی جا رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی گناہیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہیں ہو جاتی ہیں۔ اب ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے، میل کچیل ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پانی ڈالیں گے، غسل کریں گے۔ اسی طرح سے یہ آپ کے میل کچیل کو ختم کرتا ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام میل کچیل، جو پراگندہ چیزیں آپ کے اوپر آ کر لگ جاتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں نمازوں کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ سے لولایا کر تو دیکھیں، کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ اسی لیے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کا دن ہوگا اور پوچھے گا روز محشر کے جاگداز بود اولین پرسی سے نماز بود۔ کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں۔ اگر نماز آپ کی بالکل صاف درست ہو گئی تو یقیناً آپ ہر جگہ پہ پاس ہو جائیں گے، لیکن نماز پہ اگر پھنس گئے تو پھر پاس ہو نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ نماز کے بارے میں بہت سارے علماء اکرام سے سنے ہوں گے، لیکن تلخ حقیقت یہی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ عالم بلا عمل ان کا شجر بلا ثمر۔ عالم بھی اگر کہتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو بغیر پھل کے درخت جس طرح سے ہے اسی طرح سے عالم بھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پہلے مجھے عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ عمل کیجئے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کو عمل کرنا ہے۔ صرف سن لیتے ہیں۔ تقریر کس نے کیا؟ ماشاءاللہ وہ عالم صاحب آئے تھے، بہت ماشاءاللہ دھواں دھاڑ تقریر کر کے گئے، اتنی اچھی تقریر کی ہے۔ اس کان سے سنے، اس کان سے مسجد میں باہر جاتے جاتے نکال کے پھینک دیے۔ اب جب ظہر کی اذان، عصر کی اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے۔ کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی آواز آ رہی ہے، پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اسی لیے نماز میں کوتاہی بالکل نہیں۔ ہاں، جو لوگ غفلت برتتے ہیں، سستی کاہلی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سن لیجئے۔ فویل للمصلین وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر ایسی آیتیں بتایا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کاہلی کر کے پڑھتے ہیں۔
نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی اور سخت پکڑ ہوگی۔ سستی کاہلی جیسے نماز میں کھڑے ہو گئے، اب دیکھیے نماز میں کھڑے ہیں، ادھر ادھر کبھی ادھر اور کبھی پیر ہلا رہے ہیں، کبھی تو ایسے گردن موڑ رہے ہیں۔ نماز ہے یا تماشا ہے؟ نماز کو نماز کی طرح، عبادت کی طرح آپ عمل بجا لائیے نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے یا نہیں؟ معصوم عن الخطا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دیر تک نماز کھڑے کھڑے کیوں ادا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ حتیٰ ترب قدماہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود نماز میں آپ کی یہ کیفیت اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ہلتے رہیں، ڈلتے رہیں، ادھر ہوتے رہیں، ادھر ہوتے رہیں، پھر بھی اللہ قبول کر رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھیں اور پھر باہر جا کے آپ لوگوں کے بیچ میں کہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہماری بات کو کیوں نہیں سنتا۔ بھائی آپ جب اللہ رب العالمین کے مطابق کریں گے تبھی تو اللہ رب العالمین سنے گا۔ آپ ایک مثال لے لیجئے، یہ بارڈر ہے، بارڈر میں بغیر پاسپورٹ کے آپ پاسپورٹ لیے بغیر آپ چلے گئے، انڈیا اور کسی دوسرے بارڈر پہ لے لیجئے، آپ بغیر پاسپورٹ کے آپ چلے گئے، وہاں اندر داخل ہو گئے، وہاں پولیس پکڑ کے کیا کرے گی آپ کے ساتھ؟ آپ نے اس کا یہ کیا نا، النگھن کیا نا۔ اب اللہ رب العالمین جو پوری دنیا کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، تمام مخلوقات کا مالک ہے، وہ اللہ رب العالمین کے آپ اگر نافرمانی کر دیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے تو اللہ رب العالمین کچھ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس کی عبادت کو عبادت کے جیسا ادا کیجیے۔ معزز سامعین کرام، شاید کہ نماز کے بارے میں ہماری بات پوری ہوئی ہے۔ اب آئیے جمعہ کے بارے میں، کیونکہ میں کہیں بھی گیا ہوں، اکثر و بیشتر آپ کے یہاں پر بھی ہاسپیٹ میں، بلگم میں ادھر 3-4 خطبے دیا ہوں، اور مہاراشٹر وغیرہ میں تو آنا جانا رہتا ہی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے عموماً کہ اکثر و بیشتر لوگ صرف آتے ہیں، جس طرح سے، میری بات کا برا مت مانیے گا اگر تلخ لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، کہ جس طرح سے بلی گھر میں گھستی ہے اور فوراً اس طرح سے منہ ڈال کے نکل جاتی ہے، اسی طرح سے جمعہ کا بھی ماحول ہمارا یہی ہے، یہی ہمارا حال ہے۔ یعنی جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے بہت مشکل لوگ آتے ہیں، 3 وقت تو نماز کے لیے آتے ہی ہیں، تین قسم کے نماز ادا ہو رہے ہیں آج کل۔ آپ لوگ ذہن لگا کے دیکھ لیجئے گا، اگر میری بات کو آپ نوٹ کر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے گا، ایک عید، ایک جمعہ اور ایک جنازہ، ایک عید، ایک جمعہ اور ایک جنازہ۔ جنازہ پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ہیں، جنازہ پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ہیں۔ 100 لوگ نکل کے جائیں گے، اس میں سے 50 کھڑے رہیں گے، 100 لوگ جنازہ پڑھیں گے۔ اب وہ جو 100 لوگ کھڑے، 50 لوگ کھڑے تھے، اب وہ 50 لوگ مٹی دیں گے، اور یہ 50 لوگ جو جنازہ پڑھے ہیں یہ چپ چاپ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو جمعہ کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جمعہ کی نماز میں سیم بالکل ہم بلی کے جیسا کر رہے ہیں، آئے اور پیچھے سے کھڑے ہو گئے، دیکھیں کہ اب خطبہ چالو ہے تو خطبے میں اب فٹافٹ سنت پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کر دیا اور کہا کہ 2 رکعت سنت پڑھ لو، تو اس لیے 2 رکعت سنت پڑھ لینا ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے اگر ماشاءاللہ امام صاحب کھڑے ہو گئے مصلی پہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کھڑے ہوئے تو چلو بمشکل کم سے کم کھڑے تو رہ جائیں گے، پیچھے جا کے جمعہ کی نماز ہو جائے گی کسی طرح سے۔ یہ شریعت ہے، شریعت ہے۔ بھائی ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، کس کتاب کو لے کر چل رہے ہیں، کون سے مذاہب کو اختیار کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ عبادت نہیں ہے، غفلت میں مت پڑیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو، اے ایمان والو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمعہ کے دن پکارے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ پڑو۔
اب ہم لوگ یہ کان لگا کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں گھر پہ کہ ایک اذان تو ابھی ہوئی نہیں. ارے بھائی کتنے مرتبہ آپ سنتے, ایک اذان کب تک ہوتی رہیں گی, 2 اذان کب تک ہوتی رہیں گی. آپ جب ہوش سنبھالے, جب ہی آپ نے سن لیے کہ جمعہ کے دن اتنے بجے نماز اذان ہوتی ہے, تو آپ کو صبح سے تیاری کرنا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیرت کو پڑھیے, مطالعہ کیجئے, پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے پہلے ہی تیاری کراتے تھے کہ جمعہ کی نماز آنے والی ہے. اور ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم تو یہود و نصارہ کے جیسا چلنا شروع کر دیے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہفتہ کا دن, جو جمعہ کا دن ہم لوگوں کو ملا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ملا ہے, یہ کسی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس طرح سے نہیں دیا گیا ہے. کس طرح سے؟ سن لیجئے. جیسا کہ مان لیجئے کہ آپ کے مڈیشور میں ایک سرکار کی طرف سے ایک یوجنا چلایا جا رہا ہے کہ ہر روز آپ کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا, لیکن جمعہ کے دن آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا. اب اس دن آپ کیا کریں گے؟ تمام کام چھوڑ دو, کیونکہ آج سب کچھ ملنے والا ہے. 5,000 روپے تمام کے تمام ختم کر کے صرف 1,00,000 کے لیے آپ دوڑ پڑیں گے. پڑھیں گے یا نہیں؟ صبح سے لے کر شام تک لائن لگا کر رکھیں گے یا نہیں؟ اگر نہ بھی ملے, پولیس والے کا ڈنڈا کھانا پڑے, پھر بھی آپ کھڑے رہیں گے. پھر جمعے کے دن آپ نے اتنی غفلت کیوں برتی کہ جمعے کا تمام کے تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں. پھر ہم جمعہ سے غفلت کیوں برتے ہوئے ہیں؟ جمعہ میں پیچھے ہم کیوں رہتے ہیں؟ یہودیوں میں, نصرانیوں میں اور دوسرے قوموں میں اللہ رب العالمین نے جو دن فکس کیا تھا, جو ہفتہ کا دن دیا تھا, اس میں اتنی عبادت اور اتنی اہمیت, اتنی فضیلت کسی کو بھی نہیں دیا ہے جتنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دیا ہے. پھر ہم اتنے غفلت میں ہیں. تمام دنوں کا سردار, پورے ہفتے کا سردار کون ہے؟ ہفتے کا دن. اس کے باوجود ہم غفلت میں ہیں. تو ہفتے کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اب پھر اور ایک چیز لے لیجئے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام, یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, جنت میں داخل کیا, پھر اللہ رب العالمین نے نکالا, پھر دنیا میں بھیجا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے سورج کو پیدا اسی دن کیا ہے, قیامت اسی دن برپا ہونے والا ہے. یہ تمام دنوں کا سردار ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر حدیث کے حساب سے اور لے لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تمام کی تمام دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے, قبول کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. اب یہ وقت کب آئے گا, کب اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے. بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سے ہوتا ہے, لیکن صحیح تحقیقات آپ دیکھ لیجئے ڈھونڈ کر, آپ کو یہی ملے گا کہ صبح سے آپ محنت کرنا شروع کر دیجئے, شام تک کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جائے گا. لیکن دنیاوی کاموں کے لیے ہم تو ٹائم دے دیتے ہیں, دنیاوی کاموں کے لیے ہم تو لائن لگا دیتے ہیں, لیکن ہمارا جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے نہیں. اب دیکھیے, جو لوگ پیچھے آتے ہیں وہ لوگ صحیح سے سنیے. آتے ہیں, خطبہ شروع ہو جاتا ہے, آپ سوچتے ہیں نماز پڑھ کے چلے گئے, لیکن میرے حساب سے کچھ بھی نہیں کر کے گئے آپ, کچھ بھی نہیں, صرف ٹائم پورا ہے, بھاگ گئے آپ. جس طرح سے ہر روز کر رہے ہیں ویسے ہی کیے آپ. کیوں؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے تو آذان سے پہلے ایک فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے, اور وہ فرشتہ بندے کے بارے میں لکھتے رہتا ہے, اور جب خطیب جب خطبے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ رجسٹر بند کرتا ہے اور خطبہ سننا شروع کر دیتا. تو آپ بتائیے آپ کو کچھ ملا کیا؟ آپ کا نام تو لکھا ہی نہیں گیا, اس رجسٹر پہ تو آیا ہی نہیں وہ نام. شاید میری بات پہلے آپ کو بری لگے ہے, لیکن اب سمجھ میں آئے گی بات کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. معزز سامعین کرام, باتیں بہت زیادہ ہے. جمعہ کی نماز کے بعد
ہم لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، جمعہ میں فل ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانا رہتا ہے، کہیں کی بھی بات کر لیجئے آپ، ہماری بات کو جن کو بھی برا لگے میں ان سے معافی چاہتا ہوں، لیکن حدیث جو کہہ رہی ہے میں وہی تمام چیزیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بعد میں، اور آنے کے بعد جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ پیچھے جگہ خالی ہے یا نہیں، بھاگنے کا جگہ دیکھنا ہے، بھاگنے کی جگہ تلاش کرنا ہے، اب کیسے نکلنا ہے ہم لوگوں کو وہ تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں کہ پیچھے کا راستہ خالی ہے، بس فوراً نکلو یہاں سے، سنت انت کچھ بھی نہیں، سنت نوافل یہ تمام کی تمام چیزیں طاقوں میں رکھو، ہم گھر میں جا کے سوتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید کہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی بات، لیکن ایک واقعہ سن لیجئے جو حدیث کے مطابق ہے، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے تھے، اور نماز ادا کرنے کے بعد گھر جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے گھر لوٹتے تھے، گھر جاتے جاتے پھر ظہر کی اذان ہوتی تھی، پھر پیدل چل کے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابیوں نے پوچھا کہ اے صحابی، تمہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تم ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے نہیں آ پاتے ہو، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تم پیدل آتے آتے تمہاری ایک نماز چلی جاتی ہے، تو تم ایک کام کرو، ہم لوگ سواری خرید کر دیتے ہیں، تم اس سواری میں آنا، ایک خچر دیتے ہیں، یا تو ایک گدھا دیتے ہیں، یا تو پھر تمہیں ایک گھوڑا خرید کر دیتے ہیں، یا پھر اونٹ خرید کر دیتے ہیں، کوئی بھی سواری خرید کے تم کو دیتے ہیں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنیے، اور ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے اس پہ بھی تھوڑا ہاتھ رکھ کے، دل میں ہاتھ رکھ کے سوچ لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص پیدل چل کر آئے گا مسجد کی طرف اور ایک قدم چلے گا تو اللہ اس کے ہر ایک قدم پر اللہ رب العالمین نیکی لکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نیکی قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچا ہو، اس لیے میں پیدل چل کر آتا ہوں اور مجھے کوئی سواری کی ضرورت نہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، اور ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہم موٹر سائیکل لے کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فور ویلر میں آتے ہیں، تمام کی تمام سہولتیں ہمارے پاس موجود ہے، کپڑے بھی موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم کیسے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے حیات موت رکھا تو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے میں جمعہ کی فضیلت اور جو نماز کے بارے میں نے کچھ باتیں رکھی ہے وہ تمام کے تمام چیزوں کو آپ کے سامنے میں اجاگر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے ساتھ ساتھ جن بھائیوں نے یا جن ماں و بہنوں نے سنے ہیں اللہ رب العالمین قرآن حدیث کی تمام آیتوں کو نماز کے بارے میں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو پنچ وقتہ پکا سچا نمازی بنا دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کے دن پہلے آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔